اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کو کیوں قید رکھنا چاہتی ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہوئی اس پر بات کریں گے، اور عمران خان کے جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بعد جو کل عمران خان کے نیب پروسیکیوٹر کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی ہے، نوک جھوک ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے، اور آخر میں ہم پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں پاکستان غریب قوم کے، جو پچھلے ماہ آئے تھے بجلی کے بل، لیکن یونٹیں ان سے کم آئی، لیکن 2000-3000 روپے اس سے زیادہ آ گیا۔ پاکستانی قوم کی پریشانی اور تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کریں گے، اور جو وزیر خزانہ کا اعتراف ہے اس پر بات کریں گے۔ وزیر خزانہ نے جو اعتراف کیا ہے وہ کیا اعتراف کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور جو اڈاگ ججوں نے جو حلف اٹھایا اس پر بات کریں گے، اور کچھ اور خبریں عرشہ شریف کیس کے بارے میں بات کریں گے، اور PTI میں لکھپت جیل میں جو قید ہیں ان پر بات کریں گے، اور عمران خان کی کل جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کیوں عمران خان کو جیل قید رکھنا چاہتی ہے، یہ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے۔ جب سے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے 9 مئی کے 12 مقدموں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم کرا دیا، مثال کے طور پر عمران خان اب جسمانی ریمانڈ پر نہیں ہے جیل میں، کیا PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست دائر کی ہے؟ سوچو نا، آپ سوچیں نا کہ PTI کی لیگل ٹیم نے ابھی تک درخواست ضمانت کیوں نہیں دائر کی؟ عمران خان کی درخواست ضمانت اگلے ماہ چھٹیاں ہو رہی ہیں سیشنل کورٹ کی، اور یہ چھٹیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر ستمبر آئے گا۔ ستمبر کے بعد کیا PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کو باہر نکالنا چاہتی ہے؟ عمران خان کے جو مین کیس ہیں وہ جس میں ابھی تک عمران خان کو جسمانی ریمانڈ لے، وہ نیب توشہ خانہ کیس ہے، اس پر بھی آتے ہیں PTI کی لیگل ٹیم کیا کری۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، PTI کو فوری طور پر لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دینی چاہیے تھی کہ جناب توشہ خانہ کی کارروائی سب کے ساتھ کی جائے، لیکن نہیں۔ PTI کی لیگل ٹیم اتنی بڑے بے وقوف نالائق ترین ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ PTI کی لیگل ٹیم کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں، اور PTI کی لیگل ٹیم اس پر نہیں بولنا چاہتی۔ سب سے پہلے جب عمران خان کو ایک توشہ خانہ کیس میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے توشہ خانہ میں نیب کے جو 10 روز پھر کل جسمانی ریمانڈ دے دی گئی، اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان کیا تلف کلامی ہوئی۔ دیکھیے، PTI کو چاہیے کہ 1973 کے آئین کے مطابق ایک ہی جرم میں ایک مرتبہ سزا دی جائے، مثلا ایک اگر ہے اس پر دی جاتی، لیکن عمران خان کو توشہ خانہ میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دینا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ میں، ہر کورٹ میں چیلنج کر دینا چاہیے۔ اور اس پر ہم بات کریں گے کہ قاضی فاضل صاحب کیوں نہیں فیصلہ دے رہے، اس پر کل ہم آپ لوگوں کے ساتھ الگ ویلاگ یا اب بھی اس تھوڑی انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار اور جیسے جسمانی ریمانڈ ہے، کیا پاکستان میں جو نیب کے چیئرمین ہیں اس نے بھی توشہ خانہ سے لی ہوئی ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کل جو عمران خان سے بدتمیزی کی ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں پوری پاکستانی قوم جان چکی ہے، اب نیب کو پاکستان میں کوئی وہ نہیں ہے عزت، نیب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ نیب نواز شریف کو کہتا ہے کہ جناب ہمیں اس کی گرفتاری ضرورت ہی نہیں ہے، مجرم ہے۔ نیب کے باپ کا تو پیسہ نہیں ہے، نیب کے چیئرمین کے ابو کا تو پیسہ نہیں ہے، پاکستانی قوم کے لوٹی قوم کا پیسہ ہے، غریب قوم کا پیسہ ہے، جو آج بجلی کے بل نہیں دے رہے ان کا پیسہ ہے، جو آج غربت سے خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا پیسہ ہے، جو بھائی کا گلا کاٹ رہے ان غریبوں قوم کا پیسہ ہے۔ اور ظالموں، آپ لوگ پاکستانی قوم پر کب تک ظلم کریں گے، اور کب تک پاکستانی قوم آپ یہ ظلم سہے گی؟ کیا پاکستانی قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ چیئرمین نیب صاحب کے پروسیکیوٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں ضرورت بھی ہے نواز شریف کی گرفتاری۔ بھائی، آپ کو گرفتاری کی ضرورت تھی کیونکہ وہ مجرم تھا، ملزم نہیں تھا۔ مجرم کی گرفتاری کر عمران خان کو توشہ خانہ میں گرفتار کر لیتے ہیں، پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں جج بشیر نے عمران خان کا حق دفاع ختم، اور دبئی سے انڈیا شہری نات آ کر گواہی دیتا ہے، اور کہتا ہے وہ بھی پک تصویروں کے ساتھ۔ عدالت یہ نہیں پوچھنا چاہتی کہ تصویروں، اور اس کیس کو آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقررہ نہیں کہ ضمانت
اور آج عمران خان کے کیس پر اسلام آباد اور میں کل تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بننا، اس کی تفصیل ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ اور نیب کہتا ہے کہ نیب نہ زرداری توشہ خانہ کے قانون کے مطابق نیب تو لے بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ بتائیں، نیب لے بھی گاڑی زرداری نہیں لے سکتا، نواز شریف ہی نہیں، شہباز شریف، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، صدر پاکستان، وزیر اعظم، کیا ان کے ساتھ کوئی قانون کے مطابق برتاؤ کیا گیا؟ نہیں۔ عمران خان نے قانون کے مطابق لی تھی، اسے گرفتار کر لے گا۔ اور صدرزادہ کے نیب سے پوچھنا چاہتے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے جو حال لیا تھا ترک صدر طیب اردگان کی اہلیہ کا 2010 کی سلام میں، کیا اس پر نیب نے کچھ کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ نیب چاہتا ہے صرف عمران خان کو سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج قاضی فیضیہ صاحب ایک دن میں فیصلہ دینے والے اس کیس کو دبا کر کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور نیب میں عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ تو اس پر مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، اس پر نہیں دے رہے۔ پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہیے، جج قاضی صاحب آپ اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس پر بھی ہم الگ بھی لوگ بنائیں گے، اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ عمران خان سے بغض قاضی فیصلہ نہیں دے رہے، اور جب نون لیگ کا فائدہ ہو تو قاضی فیضی سے جلدی فیصلہ دیں۔ اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے۔ سب سے پہلے کہ نیب زرداری خاندان، نواز شریف خاندان، خواجہ آصف، سعد رفیق، مریم نواز، دیگر لوگوں نے نیب توشہ خانہ سے کتنے لیے، شہید خان عباسی، کتنے لوگوں نے تحفے لیے، لیکن کیوں صرف ایک عمران خان پر؟ کیونکہ اس وقت عمران خان سوٹ نہیں کرا، اس لیے عمران خان پر کیس بنائے اور اس کی اہلیہ پر کیس بنائے جا رہے ہیں۔ نیب گندم سکنڈل پر خاموش۔ نیب نے گندم سکنڈل پر کیا کیا؟ نیب غریب کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا غریب کسانوں۔ کیا نیب وہاں بولا؟ نیب نے کچھ کی؟ نیب نے کوئی تحقیقات کی؟ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا نیب وہاں کیا کر رہا ہے، لیکن نہیں، نیب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کیونکہ وہ پاکستانی کے مفاد ہے۔ یہ نیب نواز شریف اور زرداری خاندان کے مفاد کے خلاف ایک لفظ ہی نہیں بولا۔ چیئرمین نیب کو فوری طور پر پاکستانی قوم مطالبہ کر دیا ہٹایا جائے اور گرفتار کر کے اس سے پوچھا جائے اور اس پر قانونی کارروائی کی جائے کہ یہ کیسے ملک میں آپ کر رہے ہیں، یہاں غریب عوام بجلی کے بل ادا نہیں کرے، وہاں گندم سکنڈل اور دبئی لیگ پر آپ خاموش ہیں۔ دبئی لیگ پر ہم الگ بھی لوگ بنیں گے کہ ادارے کیوں خاموش ہیں، اس پر بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ غریبوں کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ اگر امیر کا لوٹا جائے تو فوری طور پر کارروائی ہوتی ہے، غریب کا پیسہ کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کو، میں نے جیسے پہلے کہا، توشہ خانہ کو چیلنج کرنا چاہیے کہ جناب سب کو ایک ساتھ کارروائی نہیں، اور اس وقت تک کارروائی روکی جائے جب تک فیصلہ نہ آ جائے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کی ناکامی نہل ترین ناکامی ہے۔ توشہ خانہ کو فوری طور پر سپریم کورٹ یا اور پلیٹ فارموں پر چیلنج کرنا چاہیے، اور اس میں کہنا چاہیے کہ جب تک سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے سٹے دے رکھا تھا کہ جب تک فیصلہ نہ آئے اس وقت نیب نہیں سنا سکتا، لیکن عمران خان کو 2 کیسوں میں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران کو سزا سنائی جائے گی کیونکہ جیل کا ریکارڈ ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی اور نہلی ترین ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پی ٹی آئی ٹیم سب کچھ کرتے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر؟ حامد خان اور علی ظفر نے عمران خان اور کارکنوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ دونوں غدار ہیں۔ پی ٹی آئی میں علی ظفر اور حامد خان دونوں غدار ہیں، جس پر بشرا بی بی نے بھی بیان دے رکھے ہیں، اور آپ نے اس وقت بتایا تھا جب بشرا بی بی نے ان کے خلاف بیان دیے تھے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان نے صحافیوں سے کہا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ جنوار نہیں اٹھ رہا ہے۔ میں عمران خان نے کہا کہ میرا مطلب اس بات کا غلط مطلب سمجھا گیا، میں نے کہا کہ ہمیشہ غیر سیاسی ہو، ادارے غیر سیاسی ہوں اور اس پر ہونا بھی چاہیے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جب سے حکومت نے بجٹ دیا اس کی ساخت ختم ہو گئی ہے۔ بھائی حکومت تو پہلے بھی ساخت ختم ہے، انہیں کون سی فکر ہے کہ اس لیے اس کے بعد وزیر خزانہ نے بہت بڑا اعتراف کر لیا۔ وزیر خزانہ کی سب سے بڑی اور نون لیگ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو پہلے وہاں سے قرضے مل جاتے، مثال کے طور پر چین سے کچھ قرضہ مل جاتا، پھر سعودی عرب سے مل جاتا، پھر دبئی سے، پھر IMF سے مل جاتا، پھر چائنا کو 1-2 سال کے لیے اپنا قرضہ رینیو کر لیتی، پھر سعودی عرب 1-2 سال کے رینیو کر لیتی ہے، لیکن اس بار ان سب نے انکار کر دیا۔ بھائی انکار کریں، سب سے پہلے وزیر خزانہ آپ جائیں عدالت میں، جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ان کے پیسے لائیں، جو دبئی لیگ میں نام ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ الیکشن سے پہلے جو نگران حکومت ہے، اس وقت مجھے فنی جوک یاد آتے تھے، میڈیا میں ایک مرتبہ ٹی ویژن آن کیا اور 92 نیوز پر اور کچھ اور چینل پر دیکھا تو یہی چیزیں
الیکشن نہیں پہلے کرپشن۔ میں حیران ہوں، خبریں وہاں لگی کہ میٹر چور کو پکڑ لیا، بجلی چور کو پکڑ لیا، دیگر چیزوں کو پکڑ لیا۔ میں بڑا مسکرایا، میں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے بڑے چوروں کو چھوڑ دیا اور غریب جو بجلی کا بل نہیں ادا کرتے ان کو پکڑ لیا۔ ہمیشہ طاقتور جب کوئی چوری کرتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب نکے چھوٹا سا کرتے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ کرپشن نہیں، پہلے کرپشن پھر الیکشن، یہ نہ رہا۔ لیکن سال حکومتیں نگران بیٹھی رہی پنجاب میں، اس کے بعد وفاق میں۔ اب کاکڑ صاحب کا آپ کو بیان ہوگا کہ جب وہ حنیف عباسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوٹل میں تو کہا تھا کہ اگر یہ بات بولیں گے تو میں 45 فارم کی کہانی کھولوں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پورا الیکشن قلمدم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو اس کے اگلے بھی لوگوں میں اپڈیٹ دیں گے۔ قاضی فضیل صاحب پی ٹی آئی کے کون سے کیس لٹکائے ہوا اور نولی کے کون سے کیس جلد لگا دیتا ہے، اس پر ہم آپ سے الگ بھی لوگ بنائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ اس سے پہلے سرکاری اسپتال میں لیا جاتا تھا، جس وقت انہیں سرکاری اسپتال، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریض ہے اور وہ بزرگ ہے، شرم سے مریم نواز اور نواز شریف کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو ڈاکٹر یاسمین راشد خود اسپتال لے جاتی، خود اس کی ہر نگرانی کرتی، لیکن اور بوڑھی عورت پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو عمران خان کی شوکت خانہ اسپتال میں منتقل کر دے، کیونکہ زیادہ طبیعت ناسازی نے تو سرکاری اسپتال میں علاج کرایا جاتا، اس لیے اسے پرائیویٹ اسپتال شوکت خانہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں بہادر خاتون، پاکستان کو ایسی دلیر خاتون، اور جو ڈاکٹر ہے یاسمین راشد بہت قابل ڈاکٹر ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایسے ڈاکٹروں لوگوں کو ہمیشہ انہیں ریلیف دینا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر یاسمین راشد ایک اسپیشلسٹ ہے، اگر وہ اسپیشلسٹ جیل میں وہ بہت بھی ہے، اور اس لیے اسے اسپیشلسٹ کو قید نہیں رکھنا چاہیے اور اسے ریلیف دینا چاہیے۔ ایک بوڑھی خواتین کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام اہم اداروں سے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو چھوڑا جائے، اور تمام ان کے جو کیس ہیں وہ قانون کے مطابق تو چل نہیں رہے، اس لیے اسے ضمانتیں دی جائے۔ میں حیران ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو 15 ماہ سے زیادہ ہو گیا لیکن ابھی تک ضمانتیں نہیں ملی۔ اور سب سے اہم بات کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک کینسر کی مریض ہے، اور اس وقت اس کی عمر بہت ہو چکی ہے، 80 سال قریباً زیادہ، اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شوکت خانہ اسپتال منتقل کر دے گی۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم لاہور میں کارکنوں اور لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کرتی۔ ابھی تک عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، صنم عالیہ حمزہ، اس کے بعد ایک اعجاز چودھری اور دوسرا مونو رشید صاحب قید ہیں، اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ قید ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہاں خاموش ہے۔ اور اس کے بعد آج کل تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی لاہور منتقل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے وزیر خزانہ کا ہم نے آپ کو اطراف بتایا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی اور عمران خان کے ڈالا جیسے القادر ٹرسٹ کیس میں وکیلوں کو آخری موقع، یہ وہی نیت آگے باہر سے روکا جائے گا تو پھر حق دفاع ختم کر دیا جائے گا، یہ ان کا پلان ہے، کیونکہ عمران خان کو اگست میں سزا دینی ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو فوری طور پر پہنچنا چاہیے ہر سماعت پر۔ اس پر کیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پہنچ پاتی یا نہیں، یا اسے باہر روکا جاتا کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو جس طرح ہم نے بتایا کہ عمران خان اور دیگر کیسوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت ہونے کے ریمانڈ قلمدم ہونے کے بعد نہیں ہوگی، اور اس لیے جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کی تفصیلات کے ساتھ بتایا اور بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسوں کی رہائی، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر، ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز کے بارے میں بتایا، اور بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے غریب عوام کے بجلی کے بلوں اور ٹیکسوں پر، اور اب پنجاب حکومت نے کوڑے پر بھی ٹیکس لگا دے۔ یہ بہت بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اب کوڑے پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا پاکستانی قوم کو۔ جس طرح ہم نے آپ لوگوں کو مختلف کر کے باتیں بتاتے ہیں، اور اس لیے کہ اب پاکستانی عوام مجھے تو چلا آسمانی بارش پر، جب بارش ہے گی اس پر بھی ٹیکس دینا، اب ہوا چلیں گی اس پر بھی ٹیکس دینے کا، جب آسمان پر بادل آتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دینا ہمیں پڑے گا، اور اس کے بعد جو دھوپ ہوتی ہے اس پر ٹیکس دینا پڑے گا، اور سیالے جو دھند آتی ہے اس پر ٹیکس دینا پڑے گا، اب جو سموگ آتی ہے اسے پاکستانی میں ٹیکس دینا پڑے گا، پاکستانی سانس لینے پر ٹیکس دینا پڑے گا، پاکستانی قوم کو پانی پینے پر ٹیکس دینا پڑے گا، پاکستانی قوم کو سونے پر ٹیکس دینا پڑے گا، پاکستانی قوم کو کھڑا ہونے پر ٹیکس دے گا، پاکستانی قوم کو سب دینا پڑے گا، لیکن پاکستانی قوم
ہر چیز پر ٹیکس اور ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس لگانا، لیکن پاکستان میں چوروں کو سزا نہیں ملے گی اور چوروں کو ریلیف ملتا رہے گا۔ جو 500 کے افراد پاکستان سے جو بھاگے ہیں ان پر کیا کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، جس طرح ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن کی۔ اور ہاں، سپریم کورٹ میں ہم نے کہا تھا ارشد شریف قتل کیس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں کل کیس کی سماعت تھی اور کیس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس بلال اور جسٹس اختر اغوان صاحب کر رہے تھے، اور جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ معذرت ہم بھول گئے۔ یہ لفظ سپریم کورٹ سے آیا تو میں بہت پریشان ہوا کہ سپریم کورٹ کیا جج بھول انہیں فوری طور پر تمام ججوں کو فارغ کر دینا چاہیے کہ جس کیس انہیں اتنا بھی علم نہ ہو کہ کیس کس بینچ کے سامنے مقرر ہے اور کب مقرر، پہلے 9 رکنی کے تھا، پھر 5 رکنی، اب 3 رکنی کے بعد ہے۔ تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا اسے 5 لارجر بینچ بنانا چاہیے، اور لارجر بینچ بنانے کے لیے اس کیس کو غیر مدت کے لیے ملتوی کر دے، جیسے ملٹری کیس کو غیر مدت تک ملتوی کیا، لیکن ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو۔ اس پر بھی ہم بحث کر چکے ہیں، اور ارشد شریف کیس کا غیر مدت تک ملتوی اور کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب آنے والے ہفتے میں اور کون سے کیس ہوں گے اس پر بھی ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اور عامر فاروق صاحب نے کل جو فیصلہ محفوظ کیا تھا ٹربل والا، اس کو فیصلہ کا 1-2 دن میں ہم فیصلہ سنا دیں گے، آج نہیں تو کل فیصلہ وہ آ جائے گا، اور اس کل فیصلہ کیا ہوگا ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جس سے بتایا، اور نیب پروسیکیوٹر کی عمران خان کے ساتھ بدتمیزی، اور پھر اس کے بعد معذرت کر لی گئی نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے، یہ صحافیوں کی طرف رپورٹ ہوا ہے۔ اور عمران خان کو جیل تک کب تک قید رکھا جائے گا یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا بہت سی کچھ انفارمیشن خبریں اگر ہم سے ہو چکے ہیں تو ہم اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کر دیں گے۔ شکریہ۔